سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے فروغ میں امریکی صدر کے کردار کی تعریف کی ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے آج عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر موسمیاتی اور ماحولیاتی مسائل پر بین الاقوامی تعاون کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بلوچستان کے ضلع پنجگور میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں 6 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستان نے سعودی بزنس کونسل کو تیزی سے پھیلتے ہوئے انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ گلگت بلتستان میں عام انتخابات کے لیے سیاسی مہم آج آدھی رات کو ختم ہو جائے گی۔ 18 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ کا دوسرا سیمی فائنل جاپان کے شہر کاکامیگا ہاری میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان سیکورٹی، تجارت، سرمایہ کاری، زراعت، سائنس، تعلیم، صحت، توانائی اور عوامی روابط سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کی بنیاد پر مضبوط تعلقات استوار ہیں۔ انہوں نے امریکہ کے 250ویں یوم آزادی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں، جو سیکورٹی تعاون کے علاوہ تجارت، جدت اور دونوں معاشروں کے درمیان بڑھتے ہوئے عوامی روابط پر مبنی ہیں۔ انہوں نے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے صدر ٹرمپ کے کردار کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ان کی کوششوں سے خطے میں کشیدگی میں کمی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کے لیے قابل فخر اور مخلصانہ کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے پاکستان پر اعتماد کرنے پر دونوں ملکوں کا شکریہ ادا کیا۔ اس سے پہلے امریکی ناظم الامور نٹالی بیکر نے اپنے سپاس نامے میں صدر ٹرمپ کی پاکستانی قیادت کے ساتھ ذاتی وابستگی کو اجاگر کیا، جو دونوں حکومتوں کے درمیان اعلیٰ سطح پر موجود حقیقی ذاتی تعلقات کی عکاس ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ماحول کے تحفظ، قدرتی وسائل کے ذمہ دارانہ استعمال اور آئندہ نسلوں کے لیے ایک محفوظ اور مستحکم پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں کہا کہ پاکستان موسمیاتی اور ماحولیاتی امور کے بارے میں بین الاقوامی تعاون کے لیے پرعزم ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ ہم ماحولیاتی نظام کی بحالی، قابل تجدید توانائی، آفات اور موسمیاتی اثرات سے نمٹنے کے لیے کوششوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ اس سال کا موضوع موسمیاتی لاہے عمل اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ انسانیت کو درپیش ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے فوری اور مربوط عالمی اقدامات ناگزیر ہیں۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر عالمی یوم ماحولیات کے حوالے سے ایک مذاکرہ نشر کرے گا۔ مشیر خزانہ خرم شہزاد نے کہا ہے کہ گزشتہ ماہ ملکی تجارتی خسارہ 39% تک کم ہو گیا۔ انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ برآمدات میں اضافے اور درآمدات میں کمی سے تجارتی فرق کم ہو گیا ہے۔ مشیر خزانہ نے کہا کہ گزشتہ ماہ ملکی برآمدات میں 10% اضافہ اور درآمدات میں 22% کی بڑی کمی ریکارڈ کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ آئی ٹی برآمدات اور ترسیلات زر میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سیکورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع پنجگور میں خفیہ اطلاعات پر مبنی کارروائی کے دوران 6 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاک فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ کے مطابق ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود، دھماکہ خیز مواد اور گاڑیاں بھی برآمد ہوئیں، جو علاقے میں دہشت گردی کی کئی کارروائیوں میں ملوث تھے۔
صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پنجگور میں فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف سیکورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی کی تعریف کی ہے۔ صدر نے ایک بیان میں کہا کہ فتنۃ الہندوستان اور اس کے سہولت کار پاکستان کا امن و استحکام سبوتاژ کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم نے ایک بیان میں ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان نے سعودی بزنس کونسل کو اپنے تیزی سے پھیلتے ہوئے انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ یہ پیشکش وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے سعودی پاکستان مشترکہ بزنس کونسل کے چیئرمین پرنس منصور بن محمد السعود سے اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کیا۔ انہوں نے M6 سکھر حیدرآباد M10 کراچی پورٹ اور M13 کھاریاں راولپنڈی موٹر وے منصوبوں میں اسٹریٹجک شراکت داری کی پیشکش کی۔ چینی قونصل جنرل یانگ ینڈونگ نے آج کراچی میں گورنر سندھ محمد نہال ہاشمی سے الوداعی ملاقات کی۔ انہوں نے دیرینہ دوستانہ تعلقات، سرمایہ کاری اور باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ گورنر سندھ نے دونوں ملکوں کے درمیان لازوال دوستی کو خطے کی ترقی اور استحکام کے لیے اہم قرار دیا۔ سبکدوش ہونے والے چینی قونصل جنرل نے کراچی میں قیام کے دوران تعاون پر گورنر سندھ کا شکریہ ادا کیا اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ گلگت بلتستان میں عام انتخابات کے لیے سیاسی مہم آج رات 12 بجے ختم ہو جائے گی۔ مختلف سیاسی جماعتیں اور آزاد امیدوار ووٹرز کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بھرپور مہم چلا رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کے مختلف اضلاع میں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، استحکام پاکستان پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے مرکزی قائدین بڑے عوامی اجتماعات سے خطاب کر رہے ہیں۔ آزاد امیدوار بھی بھرپور انداز میں میدان میں ہیں اور انہوں نے اپنی انتخابی مہم تیز کر دی ہے۔ گلگت بلتستان میں عام انتخابات اتوار کو ہوں گے۔ پاکستان نے کسی بھی صورت میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی سخت مخالفت کا اعادہ کیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب عثمان جدون نے مشرق وسطیٰ سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ پاکستانی نائب مندوب نے کہا کہ کیمیائی ہتھیاروں کا کنونشن عالمی تخفیف اسلحہ کے نظام کا ایک بنیادی ستون ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس کنونشن کی عالمگیریت اور اس کے مکمل، مؤثر اور غیر امتیازی نفاذ کے تمام اقدامات کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی مسلط کردہ انتظامیہ نے مختلف حربوں سے کشمیریوں کو بے دخل کرنے کی پالیسی جاری رکھتے ہوئے ان کی املاک پر قبضہ کر کے انہیں تباہ کر دیا ہے۔ کشمیر کے مبصرین، سیاسی تجزیہ کاروں اور سول سوسائٹی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات بی جے پی حکومت کی کشمیریوں کو معاشی طور پر کمزور کرنے، اختلاف رائے کو دبانے اور غیر مقامی ہندوؤں کی آباد کاری میں سہولت فراہم کر کے مقبوضہ علاقے کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی وسیع حکمت عملی کا حصہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ املاک کے مسماری اور جائیدادوں پر قبضے بھارتی انتظامیہ کی مسلسل روش بن گئی ہیں، جس سے معاشی عدم تحفظ اور عوامی اضطراب بڑھ رہا ہے۔ عالمی تنظیم کولیکٹیو سیکورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن نے افغانستان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تنظیم کے سیکرٹری جنرل طالبت مسادویکوف نے کہا ہے کہ افغانستان میں بدامنی اور عالمی دہشت گرد تنظیموں کی کارروائیاں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ افغان میڈیا افغانستان انٹرنیشنل کے مطابق تنظیم کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف اندرے سیدریکوف نے افغانستان میں عالمی دہشت گردوں کی موجودگی سے خبردار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی موجودگی سے ہمسایہ ممالک میں دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 18 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ کا دوسرا سیمی فائنل جاپان کے شہر کاکامیگاہارا میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری ہے۔
اور اب آخر میں موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور اسلام آباد میں بعض مقامات پر مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ اس دوران کہیں کہیں شدید بارش اور ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور مظفر آباد 32 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 35، کراچی 36، پشاور اور کوئٹہ 34، گلگت اور مری 23، جبکہ سری نگر 21، جموں 29 اور لیہ 10 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے فروغ میں امریکی صدر کے کردار کی تعریف کی ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے آج عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر موسمیاتی اور ماحولیاتی مسائل پر بین الاقوامی تعاون کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان نے سعودی بزنس کونسل کو تیزی سے پھیلتے ہوئے انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gv.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔